بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سفر نامہ آخرت، آئیے جانیے کہ ہم اپنا رستہ جنت یا جہنم کی طرف گامزن ہیں۔ آئیے جانیے قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ کافر منافق کے لیے آگ کا گھڑا اور مومنوں کے لیے جنت کی کیاری۔ بعض گناہوں پر صراحت کے ساتھ قبر میں عذاب کا ذکر ہے، جیسے پیشاب سے نہ بچنا، چغلی کھانا، مال غنیمت سے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، نماز کے وقت سوئے رہنا، قرآن کو پس پشت ڈال دینا، زنا، لواطت، سود کھانا اور قرض لے کر واپس نہ کرنا وغیرہ۔ بعض وہ اعمال جو عذاب قبر سے نجات کا سبب ہیں، خلوص سے کیے گئے نیک اعمال، عذاب قبر سے پناہ مانگنا، سورۃ ملک کی تلاوت وغیرہ۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے لوگ یہ ہیں: شہید، سرحدوں پر پہرے دار، جمعے کے دن وفات پانے والا، پیٹ کے مرض میں مرنے والا وغیرہ۔ سور کا پھونکا جانا، سور ایک عظیم قرن، سینگ اور بگل ہے جسے اسرافیل اپنے منہ میں رکھے ہوئے انتظار میں ہے کہ کب اس میں پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے۔ سور میں 2 بار پھونک ماری جائے گی، نفخہ فزیہ یعنی گھبراہٹ کی پھونک۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ اس نفخے کے بعد ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جسے نفخہ بعث کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ بعث و نشر، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش نازل فرمائے گا جس کے اثر سے ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے سے تمام اجسام اگنے شروع ہوں گے، چنانچہ وہ ایک ایسی نئی تخلیق ہوگی کہ اس کے بعد لوگوں کو موت نہ آئے گی۔ لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے ہوں گے، جنوں اور فرشتوں کو دیکھیں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ حالت احرام میں وفات پانے والا تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا، شہید کا خون بہہ رہا ہوگا اور غافل حالت غفلت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ ہر شخص اس حال یا اس عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ حشر، پھر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو حساب کے لیے ایک ایسے دن میں جمع کرے گا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ حالت یہ ہوگی کہ لوگ مدہوشوں کی طرح گھبرائے ہوئے ہوں گے، ایسا محسوس کریں گے کہ دنیا میں ان کا رہنا صرف 1 گھنٹے کے لیے تھا۔ سورج ان کے قریب 1 میل کی دوری پر لایا جائے گا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کمزور لوگوں کا اور اہل قبر و نخوت کا گروپ آپس میں جھگڑے گا۔ کافر سے اس کا قرین یعنی ساتھی، اس کا شیطان،
اور اس کے آزاد جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجیں گے۔ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس دن جہنم کو 70,000 لگاموں سے کھینچا جا رہا ہوگا اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ چنانچہ جب کافر اسے دیکھے گا تو چاہے گا اپنی طرف سے فدیہ پیش کر کے چھٹکارا لے لے یا پھر خاک ہو جائے۔ رہی گناہ گاروں کی کیفیت تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ان کے مال سے آگ کی تختیاں بنا کر ان کے جسم کو داغا جائے گا، گھمنڈیوں کو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اس میدان میں خیانت کرنے والوں، غصب کرنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کو رسوا کیا جائے گا۔ چور چوری کا مال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، ہر پوشیدہ امر اور ہر حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ البتہ نیک اور متقیوں کو کوئی گھبراہٹ لاحق نہ ہوگی، بلکہ یہ دن ان کے اوپر ایک نماز جیسے نماز ظہر کے وقت کی طرح گزر جائے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہ کرے گی۔ شفاعت عظمیٰ، یہ شفاعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، جو حشر کے روز تمام مخلوقات پر ہے۔ موقف کی سختی پریشانی دور کرنے اور ان کے حساب کے لیے ہوگی۔ باقی دوسری شفاعتیں جو یوم حشر کے ساتھ خاص نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غیر کو بھی حاصل ہوں گی، جیسے جو مسلمان جہنم میں جا چکے ہیں انہیں نکالنے کے لیے اور اہل جنت کے درجات کی بلندی کے لیے۔ حساب، صف در صف لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر انہیں مطلع کرے گا اور ان سے متعلق سوال کرے گا۔ اسی طرح ان کی عمر، جوانی، مال، علم اور عہد و پیمان کے متعلق سوال ہوگا، نیز دنیاوی نعمتوں، آنکھ، کان اور دل کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ کافروں اور منافقوں کا حساب ساری مخلوقات کے سامنے اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پھٹکارے، ذلیل کرے اور ان پر حجت قائم کرے، اور ان کے خلاف لوگ زمین، دن رات، مال و اسباب، فرشتے اور اعضائے جسم گواہی دیں، تاکہ ان کے جرائم ثابت ہوں اور وہ اپنے جرائم کا اقرار کرے۔ اور برخلاف ان کے مومن سے اللہ تبارک و تعالیٰ تنہائی میں ملے گا، اس کے گناہوں کو اقرار کروائے گا، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھنے لگے گا کہ اب میں ہلاک ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، تیرے ان گناہ پر میں نے دنیا میں پردہ ڈالا، یعنی جو تو نے دنیا میں گناہ کیے تھے میں نے ان پر پردہ ڈالا تھا، اور آج انہیں میں تیرے لیے معاف کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا حساب ہوگا، اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور فیصلہ سب سے پہلے خون کا ہوگا۔ نامہ اعمال کی تقسیم، پھر نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، چنانچہ لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ایسی کتاب دی جائے گی جس نے مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کوئی چھوٹا بڑا عمل بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا ہوگا۔ مومن اپنا نامہ اعمال سامنے کی جانب سے اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، اور منافق کافر پیچھے سے بائیں ہاتھ میں لے گا۔ میزان یعنی ترازو، پھر بندوں کے اعمال ایک ایسے ترازو میں تولے جائیں گے جو حقیقی اور بالمقابل صحیح ترازو ہوگا،
اور اس کے 2 پلڑے ہوں گے تاکہ انہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے۔ وہ اعمال جو اخلاص اور شرع کے موافق ہوں گے ترازو میں وزنی ہوں گے۔ اس ترازو میں بھاری ہونے والے بعض اعمال یہ ہیں: کلمہ لا الہ الا اللہ، حسن خلق اور ذکر الہی جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس جگہ لوگ نیکیوں اور برائیوں پر صلح کریں گے، ایک دوسرے کا حق نیکیوں اور برائیوں کے تبادلے سے ہوگا۔ حوض، پھر مومن حوض پر وارد ہوں گے، جو اس سے ایک بار پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور سب سے بڑا حوض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اس کے پیالے سونے اور چاندی کے ہوں گے، تعداد میں وہ ستاروں کے برابر ہوں گے۔ اس کی لمبائی اردن کے ایک شہر ایلا سے لے کر عدن تک ہوگی۔ اس کا پانی نہر کوثر سے آ رہا ہوگا۔ مومنین کا امتحان یوم حشر کے آخری حصے میں کافر اپنے ان معبودوں کے ساتھ ہو لیں گے جن کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے، جو انہیں جانوروں کے ریوڑ کی طرح اپنے پیروں کے بل یا اپنے منہ کے بل جماعت در جماعت جہنم تک پہنچا دیں گے۔ پھر وہاں صرف مومنین اور منافقین ہی رہ جائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ کر پوچھے گا، تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کر دے گا تو لوگ اسے پہچان لیں گے، اور سوائے منافقین کے تمام لوگ سجدے میں گر پڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ جس دن پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ پھر لوگ اللہ تعالیٰ کی پیروی میں لگ جائیں گے، چنانچہ پلسرات رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں مومنوں کو نور عطا فرمائے گا اور منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا۔ پلسرات جہنم پر رکھا گیا ایک پل ہے تاکہ اسے پار کر کے مومنین جنت تک پہنچے۔ اس کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی ہے، لچک دار پھسلاہٹ والا ہے، سعدان کے کانٹوں کی طرح اس کے آنکڑے اور کنڈیاں ہیں۔ نیز فرمایا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ وہیں پر مومنوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا، سب سے اعلیٰ درجے کا نور پہاڑ کے برابر اور سب سے ادنا درجے کا نور پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا۔ جب وہ نور ان کے لیے روشن کیا جائے گا تو اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ایماندار لوگ اس سے پار کریں گے، چنانچہ پلک جھپکنے کی تیزی، بجلی کی سرعت، ہوا کی تندی، چڑیوں کی رفتار، تیز گھوڑے کی رفتار اور عام سواروں کی رفتار سے مومنین اسے پار کریں گے۔ کچھ لوگ صحیح سالم پار ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کو زخم لگیں گے اور کچھ لوگ ایک دوسرے پر جہنم میں گر جائیں گے۔ البتہ منافقین کے پاس کسی قسم کا نور نہ ہوگا کہ اس سے مدد لیں، پھر وہ لوٹ جائیں گے۔ اچانک ان کے اور مومنین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، پھر وہ پلسرات پار کرنا چاہیں گے لیکن آگ میں گرتے جائیں گے۔ جہنم میں سب سے پہلے کافر داخل ہوں گے، پھر گناہگار، مسلمان، اس کے بعد منافقین۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہ آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔
اس میں کافر کے وجود کو بڑا کر دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کا خوب مزہ چکھے۔ چنانچہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ 3 دن کی مسافت کا ہوگا۔ اس کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اس کی جلد کو موٹا کر دیا جائے گا۔ اس کے پینے کے لیے ایسا گرم پانی ہوگا جو اس کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ ان کے کھانے کے لیے زقوم، غسلین اور پیپ ہوگا۔ سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، جن سے اس کا دماغ کھلے گا۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اگر اس میں کوئی نومولود بچہ ڈال دیا جائے تو اس کی تہہ تک پہنچنے سے قبل اس کی عمر 70 سال کی ہو جائے گی۔ اس کا ایندھن کفار اور پتھر ہوں گے۔ اس کی ہوا سخت گرم لو ہوگی۔ اس کا سایہ سیاہ دھواں ہوگا۔ وہ ہر چیز کو چٹ کر جائے گی، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ جلد کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے گی، دلوں تک چڑھتی چلی جائے گی۔ بہت غصے میں چنگاڑ مار رہی ہوگی۔ 1000 لوگوں میں سے 999 افراد اس میں جائیں گے۔ جہنم میں پہننے کا لباس آگ ہوگی۔ جلدوں کا جل جانا اور سکڑ جانا، چہرے جل جانا اور جلس جانا، اس میں گھسیٹنا جانا اور چہرے کا کالا ہونا، یہ سب جہنم کے مختلف انواع کے عذاب ہیں۔ کانتیرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب مومنین کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا تو جنت جہنم کے بیچ ایک کانتیرہ چھوٹے پل پر انہیں روک لیا جائے گا، جہاں ان سے ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں تھے، یہاں تک کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جنتی جنت میں اپنی منزل کے راستے کو اپنی دنیا کی منزل سے زیادہ پہچانتا ہوگا۔ جنت مومنوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، اس کا گارا مشک کا ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران سے ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کے ایک دروازے کی چوڑائی 3 دن کی مسافت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھیڑ سے تنگ پڑ جائے گا۔ اس کے 100 درجے ہیں، ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان آسمان و زمین کی بیچ کا فاصلہ ہے۔ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام فردوس ہے، وہی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اس کی چھت عرش الہی ہے، اس کی نہریں بغیر خندق کے بہہ رہی ہیں۔ مومن جس طرح چاہے گا ان کو بہا لے جائے گا۔ اس کی نہریں دودھ، پانی، شراب اور شہد کی ہیں۔ اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے، قریب تر اور نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہیں۔ جنت میں ایک ایسا موتی کا خیمہ ہے جس کا عرض 60 میل ہے۔ اس کے ہر زاویے میں جنتی کے اہل خانہ ہے۔ جنتیوں کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، چہرے پر سرمگی آنکھیں ہوں گی۔ نہ ان کی جوانی ختم ہوگی، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے۔ جنت میں نہ پیشاب پخانہ کی حاجت ہوگی، نہ کوئی اور گندگی ہوگی۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک کا ہوگا۔ ان کی بیویاں خوبصورت، 2 شیزائیں ہم عمر اور خامدوں کی پیاری ہوں گی۔ جنت میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے۔ سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جو تمنا کرے گا تو اسے جہاں اس کی تمنا ختم ہوگی اس کا 10 گنا دیا جائے گا۔ جنت کے خادم ہمیشہ رہنے والے ایسے بچے ہوں گے جو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح دکھائی دیں گے۔ جنت کی اعلیٰ ترین نعمت دیدار باری تعالیٰ، اس کی رضامندی اور اس میں دائمی قیام بھی ہوگا۔ اللہم نبر قلوبنا بالقرآن رب عسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔